ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے جو امریکن پاکستان ریلیشن شپ ہے. جیسے آپ نے بڑے واضح لفظ میں کہا کہ جو ایڈ کی وہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے اتنے پیسے دیے, وہ پیسے پاکستان کو, امریکن کانگریس نے بھی کہا وی آر گیونگ بلینز اینڈ دے وانٹ اس ٹو ڈو مور. تو ان کے جو بلینز آئے جو انہوں نے دیے وہ تو ان کو معلوم ہے, لیکن اس وار اور ٹیرر میں پاکستان کی جو اکنامک لاس ہو رہی ہے, اور آپ نے بڑے صحیح کہا کہ اس کو ہم کیسے میجر کریں گے, اور جو فردر ڈیولپمنٹ ہو سکتی تھی اس کے وجہ سے جو رک گئی ہے اس کے کیا میجرمنٹس ہوں گی. تو پاکستان تو بہت خسارے میں جا رہا ہے. جی ہاں, یہ بالکل صحیح بات ہے. ایک تو جو $20 بلین کا ذکر کیا گیا ہے, تو میں عامر سے ایگری کرتی ہوں کہ اس میں سے بیشتر تو اور یا ایک بہت سبسٹینشل سم وہ ہے جو ہم پہلے ہی خرچ کر چکے ہیں اس جنگ پہ, اور وہ بھی مانگنی پڑتی ہے. اچھا جی, اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کو جب ایک جنگ میں پھنسا ہوا ہے تو اور جو ساری چیزیں ہیں, مثلاً انرجی, ہماری انرجی سیکیورٹی بھی جیپٹائز ہو رہی ہے, کیونکہ یہ چیزیں آپ کو پلان کرنا پڑتی ہیں, یہ چیزیں آپ کو کریٹ کرنا پڑتی ہیں. ہمارے یہاں انرجی کی شارٹیج ہے, مختلف اوقات میں مختلف چیزوں کی شارٹیج ہوتی رہتی ہے. پھر یہ بات ہے کہ اس علاقے سے تجارت کرنے کے جو لوگ کر رہے ہیں ان کو ایک انشورنس کا زیادہ بڑا اماؤنٹ پے کرنا پڑتا ہے. تو یہ سارے لاسز ہیں. اب بات کی جاتی ہے, ہماری حکومت ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ آپ ہمیں اپرچونٹیز دیں, ہمیں ایڈ نہیں چاہیے, ہمیں ٹریڈ کرنے کی اپرچونٹیز دیں, جو کہ بہت ایک سیلف ریسپیکٹنگ طریقہ ہے, سلوگن ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ ہم پرووائڈ کیا کریں گے. ابھی تو ہمارے یہاں پروڈکشن بہت کم ہو گئی ہے انرجی شارٹیج کی وجہ سے, مختلف وجوہات سے. ہم اپنے لوگوں پہ کانسنٹریٹ نہیں کر پا رہے. جتنی سوسائٹیز آگے بڑھی ہیں پچھلے دنوں میں, وہ بڑھی ہیں, وہ نالج بیس سوسائٹیز تھیں. وہاں پر حکومت نے لوگوں کی تعلیم پہ خرچہ کیا. یہاں تو سارا خرچہ جنگ میں. مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب سے جنرل ضیاء الحق نے ٹیک اوور کیا اور ملک کو 10-12 سال جنگ میں جھونک دیا, پھر ایک پیس کا چھوٹا سا دور آیا, لیکن اس میں ہم کچھ زیادہ ٹائم اتنا کم تھا کہ نہیں اچیو کر سکے. پھر جنرل مشرف آ گئے ایک اور وار کا ایجنڈا لے کے, اور وہ وار اب تک چل رہی ہے. اگر اس دوران آپ دیکھیں ہمارے آس پاس جو ممالک ہیں انہوں نے کیا کچھ حاصل کر لیا, تو آپ کو حیرت ہوگی کہ چونکہ وہاں پہ جنگ نہیں ہو رہی ہے تو اس لیے ان کی تمام تر توانائیاں جو ہیں, تمام تر جو کوششیں ہیں, وہ اپنے آپ کو معاشی طور پہ اسٹیبلش کرنے کے لیے بروئے کار آ رہی ہیں. اور ہمیں یہی کرنا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اس جنگ سے جتنے جلدی ہم نکل سکیں نکلنا چاہیے, تاکہ ہم اپنی ساری توانائیوں کو, ہماری قوم جو ہے بہت ہی ٹیلنٹڈ لوگ ہیں اس میں, باوجود اس کے کہ ہماری مختلف حکومتوں نے تعلیم پہ کچھ خرچہ نہیں کیا ہے, لیکن لوگ بہت ٹیلنٹڈ ہیں. ان کو تھوڑا سا موقع ملے تو یہ بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے اب ٹائم ہے کہ ہم امن کی طرف جائیں, اپنا انرجی کا مسئلہ حل کریں, اپنا فوڈ سیکیورٹی ایک بہت بڑا مسئلہ آنے والا ہے مستقبل میں. یہ آپ نے جو بات کی ہے بالکل بڑی وزن رکھتی ہے یہ بات, اور میرے خیال میں ہر ایک ڈائنامک گروتھ کے لیے یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں. آپ چائنا کی مثال لے لیں, وہ جنگ نہیں کر رہا, وہ جب سے اپنے اکانومی کو بلڈ کر رہا ہے, اور وہ آج ایک ورلڈ پاور بن گیا ہے بیسڈ آن اٹس اکانومی, اور ان کا اسٹرینتھ اس کی عوام ہے. ہم روتے رہتے ہیں کہ جی ہماری آبادی بہت زیادہ ہے. یہ تو اگر آپ اس کو اپنا اسٹرینتھ بنائیں, آپ کی اسٹرینتھ بن سکتی ہے. ہمارے پاس زمینیں اتنی ہیں, اگر ہم ایک نیشنل لیول پہ ان زمینوں کو کاشت کرنا شروع کریں, اور بجائے اس کے کہ ہم پیاز اور ٹماٹر امپورٹ کریں انڈیا سے, ہم دنیا میں یہ چیزیں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور فارن ایکسچینج کما سکتے ہیں. لیکن یہ سوچ, یہ اس کو عملی جامہ کون پہنائے گا؟ ایک ہنگامہ رہتا ہے, الیکشن ہوتے ہیں, ایک حکومت آتی ہے, پھر اس حکومت کو گرانے میں سب لگ جاتے ہیں, پھر وہ حکومت گرتی ہے یا سروائیو کرتی ہے, پھر کوئی ٹیک اوور ہو جاتا ہے. اسی میں ہماری زندگی گزر گئی. تو یہ سب کچھ کس طرح اس کو ہم کیسے
اس سے نکلیں گے. جب تک کہ ہمارے پاس ادارے نہ ہو, ایک مستقل پلاننگ نہ ہو, یہ ومس کے اوپر تو نہیں ہو سکتا نا. جی ہاں, آج آپ آ گئے پاور میں, کل آپ آ گئے پاور میں, تو ومس کے اوپر تو نہیں ہو سکتا یہ سب. ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے, بریک لے کے دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.